मेन इसके ऊपर नहीं, साइड बालकनी। अच्छा अच्छा स्क्रीन लगी हुई, स्क्रीन। अच्छा 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 أما بعد छत एक ही। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم لائق تقریم علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین، میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں مکرم و محترم جناب علامہ قاری حافظ محمد امتیاز صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں علمی اسلامک اینڈ ایجوکیشن سینٹر میں دعوت دے کر، اور وہ بھی اس 11ویں شریف کے موقع پہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے بلا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت بہانہ پیدا کیا. اور ماشاءاللہ اس موقع پر میں مکرمی جناب علامہ قاری رضوان صاحب کا بھی ممنون کہ انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا. He was supposed to depart today to Manchester and its countryside, but just due to this program, he rescheduled his program. Alhamdulillah, I am really very thankful from the very core of my heart. میں یہ پہلے عرض کرتا چلوں کہ ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت انگریزی کی ٹانگ تو توڑ لیتا ہوں، لیکن یہ کہ آئی ایم اے نیشنل اوریٹر، اسپیکر، تو جو فطری طور پر ایک خطیب ہو وہ کسی ایلین لینگویج میں تقریر کرے تو وہ خود اپنی سیٹسفیکشن اس کو نہیں ملتی. اس کو لطف تبھی آتا ہے کہ جب وہ کھل کے اپنے خیالات کا اظہار اپنی اس زبان میں کر سکے جہاں اسے سوچنے کے لیے، الفاظ کے انتخاب کے لیے، ایکسپریشن کے لیے اسے ٹھہرنا نہ پڑے، اس کو انتظار نہ کرنا پڑے. ویسے بھی میرا خیال ہے کہ موسٹ آف دا آڈینس ہی کین انڈرسٹینڈ اردو الحمدللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اردو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ٹی وی کے اردو ڈرامے تو سب سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو یہ بات بھی ذرا غور کرنے کی ہے. تو اٹ از ریئلی میٹر آف انٹرسٹ. آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. معاف کیجیے، یہ 11ویں شریف کی محفل ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور ان کی شان کسی سنی کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثابت وہ چیز کی جاتی ہے جہاں کہیں کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو، کوئی انکار ہو، کوئی ریلکٹنس ہو، کوئی ہیسیٹیشن ہو، تو پھر پروف دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب مانی ہوئی بات ہو تو اس کے لوگ کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. ایکچولی I was inspired by the speech. Alhamdulillah, this learned speaker was delivering in front of you. انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں آپ کو اس سے ہدایت ملے. Then I was haunted by the apprehension that perhaps you would be thinking that Quran is not enough to guide us. اور قرآن سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ایک مسلمان کے لیے تو یہ سوچ ہی بہت عجیب ہے نا کہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی گمراہ ہو جائے گا, اس سے رائٹ بات نہیں پا سکے گا, اس سے اس کو حق کا سچ کا پتہ نہیں چلے گا. تو اٹ سیمس ٹو بی ویری کنفیوزنگ اینڈ ویری کمپلیکس. تو میں بتانا چاہتا تھا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے, ہم نے نہیں کہا. رب کائنات نے قرآن مجید میں کہا, سورہ بقرہ ہے, پہلا پارہ ہے, میں نے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. رب کائنات نے فرمایا کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اب یہ اگر کسی عالم کا قول ہوتا تو لوگوں نے آستینیں چڑھائی ہوتی, شاید خودکش حملے, سوئسائڈل اٹیکس کی تیاری ہو رہی ہوتی. کہ دیکھو جی قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. قرآن تو مینارہ نور ہے, قرآن تو سورس آف انسپریشن ہے, سورس آف ٹروتھفلنس ہے. تو قرآن تو مینارہ نور ہے, ہمارے لیے مشعل راہ ہے, مخزن علم و حکمت ہے, منبع رشد و ہدایت ہے. قرآن سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے, رب کائنات فرما رہا ہے, اسی قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں, ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو یہ قرآن کی صداقت کا منہ بولتا معیار ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹس ہیں, so many sects are there, and every sect, scholars of belonging to every sect, they present arguments from the Holy Quran. قرآن پڑھ پڑھ کے دلیلیں دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا عقیدہ صحیح ہے. حضرات مکرم, اب جب ہر فرقہ, ہر مکتبہ فکر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی صداقت کو, اپنی سچائی کو, اپنی حقانیت کو, ایتھینٹسٹی کو وہ ثابت کرتے ہیں قرآن سے, تو ایک عام آدمی کنفیوز تو ہوگا. تو یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نا, ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے, مولویوں کی جلائی نے ہمیں تو کنفیوز کر دیا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کس کے پیچھے چلیں. یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, یہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں, وہ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں, یہ بھی باشرہ دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ وہ متقی اور پارسا نظر آتے ہیں. اب کس کے پیچھے چلے, کس کو رہبر مانے؟ تو رب کائنات نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو بھی قرآن پڑھے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا. ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. یہ تو قرآن کی سچائی کی دلیل ہے. ہمیں بتایا کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. تو مولا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے؟ قرآن سے بھی اگر اس کو ہدایت نہیں ملی تو ہمارے لیے پھر وہ کرائیٹیرین کیا ہے, سٹینڈرڈ کیا ہے, یارڈ اسٹک کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون قرآن سے ہدایت یافتہ ہے, کس کو قرآن سے ہدایت ملی ہے, کون گمراہ ہو گیا؟ یہ بات ذرا سمجھانا چاہوں گا. اور ماشاءاللہ چونکہ آپ نے سورہ فاتحہ کے پس منظر میں بات کی تو میں بھی ذرا اسی کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا. دراصل سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے, یہ مانگنے کا وہ طریقہ اور سلیقہ ہے جو رب کائنات نے خود اپنے بندوں کو سکھایا اور بتایا. اگر مانگنا نہ آتا ہو نا, مانگنا آرٹ ہے. I belong to ملتان and ملتان is famous for 4 things: گرد, گرما, گدا, گولستان. اچھا, اگر آپ کا تعلق ملتان سے نہیں تو آپ کو بھی انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. ہر پاکستانی بحیثیت پاکستانی بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتا ہے. بہرحال مانگنا ایک آرٹ ہے. آپ نے کبھی شاید غور کیا ہو کہ کوچ سٹیشنز, ریلوے سٹیشنز پر, ایئرپورٹس پر جو اگر کوئی بیگرز ہوں, اب تو یہاں پر بھی ہو گئے ہیں, تو وہ بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں. ہاسپٹلس کے باہر جو بیگرز ہوتے ہیں, بھکاری ہوتے ہیں, وہ صحت کی دعا دیتے ہیں. اگر کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کی عمر میں برکت کی دعا دیتے ہیں, اس کے سر کا صدقہ مانگتے ہیں. If young couple is going there تو انہیں جوڑی سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں. ہمیں بچپن میں یاد ہے ہمارے گھر پہ آتے تھے بھکاری تو وہ کنڈی کھٹکھٹاتے تھے, آواز لگاتے تھے, گھر کی خیر, گھر والوں کی خیر, منگتے کا بھلا ہو.
تو مانگنا ایک آرٹ ہے. اگر وہ مانگنے کا سلیقہ نہ آتا ہو تو آدمی محروم رہ جاتا ہے. جیسے ایک شعر ہے کہ ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے. ہم ماتھے پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے. ہم جیسے فقیروں کو کوئی دے بھی تو کیا دے. اگر گردن اکڑا کے سینہ تان کے تیوری چڑھا کے اگر چلو گے تو بھیک کہاں ملے گی. بھیک مانگنے کے لیے تو عاجزی کرنی پڑتی ہے, انکسار کرنا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے. تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو, مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ میری رحمت سے اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا. چلو مانگنے کا سلیقہ میں خود سکھا دیتا ہوں. جب کسی سے مانگتے ہو پہلے اس کی تعریف کرتے ہو. جی آپ بڑے سخی ہیں, بڑے فیاض ہیں, بڑے دیالو ہیں, آپ بڑے جنرس ہیں, میں نے بڑی تعریف سنی ہے آپ کی. لوگ کہتے ہیں جو بھی اس کے پاس جاتا ہے نا پھر خالی نہیں آتا, سب جھولیاں بھر کے آتے ہیں. میں بھی بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں. پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں, پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں. جی میں بڑا غریب ہوں, نادار ہوں, خلاش ہوں, کنگال ہوں, مفلس ہوں, گھر میں دانے مک گئے ہیں, جناب بچے بے روزگار بیٹھے ہیں, بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں, ہاتھ پیلے کرنے کی فرصت نہیں ہے. اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو مانگنے گئے ہو مانگو تو امید ہے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. یہ بھیک مانگنے کے آداب ہے. تو رب کائنات نے بھی ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ پہلے میری تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ غور فرمائیں تو اس چھوٹے سے جملے میں رب کائنات نے تمام تعریفوں کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب. دیکھیے اگر کوئی بچہ ہو and he seems to be very sophisticated, well mannered and he knows all the etiquettes, تو آپ کہیں گے کہ بھئی بڑا شائستہ بچہ ہے, لگتا ہے کسی اچھے گھر کا بچہ ہے, اچھے والدین نے اس کی تربیت کی ہے. آپ کو خوبی نظر آ رہی ہے بچے میں, کمال دکھائی دے رہا ہے بچے میں, اچھائی نظر آ رہی ہے بچے میں, لیکن تعریف ہو رہی ہے پالنے والوں کی, اس کے گھر والوں کی. تو اگر بچے کے اندر کوئی بھلائی ہے تو تعریف پالنے والوں کی ہو رہی ہے, تو پتہ یہ چلا جہاں بھلائی ہوگی, کمال ہوگا, خوبی ہوگی, اچھائی ہوگی تو تعریف ہوگی اس کے پالنے والے کی. تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے پھر تو جہاں بھی خوبی ہوگی, جہاں بھی حسن ہوگا, جمال ہوگا, پھر اسی کی تعریف ہوگی. تو تمام تعریفیں سمیٹ کے رکھ دی نا اس ایک جملے میں کہ تمہیں جہاں بھی بھلائی نظر آئے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہ رب ہے, وہ ہے تمام جہانوں کا پالنے والا, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے, جس کو چاہے نواز دے, جس کو چاہے محروم کر دے. اس سے کوئی ایکسپلینیشن کال کرنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ جو چاہے سو کرے, وہ قادر مطلق ہے, وہ رحمان و رحیم ہے. پہلے اس کی تعریف کرو اور پھر ذرا اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ بھی کھینچو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, مولا ہم کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے, تیری دہلیز پر جبی سائی کرنے والے, تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے, تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے. اور مولا ہم تو تیرے دروازے کے بھکاری ہیں نا, مانگتے ہیں, فریادی ہیں, تجھی سے مانگنے والے, سوال کرنے والے, جھولیاں پھیلانے والے. جب اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچ چکو تو پھر مجھ سے مانگو. کیا مانگو؟ ویسے تو تم اپنی مرضی سے بہت کچھ مانگتے ہو, مال, دولت, زمین, جائیداد, عہدہ, منصب, طاقت, اقتدار, اختیار, صحت, عافیت, گھر والی, اولاد, نہ جانے کیا کچھ مانگتے ہو. یہ جو کچھ تم مانگتے ہو تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو, لیکن جو مانگنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ کیا ہے, وہ تم مجھ سے ہدایت مانگتے. اور یہاں پہ ایک ڈیلیکیٹ چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مانگنے والا کوئی اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے. فرض کیجیے آپ بازار میں نکلے, کسی بیگم نے کہا جی اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دے دیں. اگر آپ نہ دیں اس کو تو کیا آپ پر کوئی الزام لگے گا, کوئی فتوے لگیں گے کہ آپ کی مرضی آپ نے نہیں دی؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر بازار جاتے ہوئے کوئی بھکاری ملے, آپ خود اس کو بلائیں اور کبھی ایسا کرو کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو. اس کی تو آنکھیں پھٹ گئی, حیرت زدہ, غریب نواز بندہ, پرور لجپال. اس نے بھئی آپ کے پاؤں پکڑے, ہاتھ جوڑے, جی میں, میرے سارے بچے, ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے, آپ مہربانی کریں, کرم فرمائیں, ذرا اپنے دست سخا کو حرکت دیں, مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں. اس نے 10 لاکھ روپے مانگے, آپ منہ پھیر کے چل دیے, جاؤ بابا معاف کرو. اب لوگ آپ کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے.
کمال ہے یار، پہلے کسی نے 10 روپے مانگے، ٹوٹل 10 روپے، جن کی آج کل کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آپ نے نہیں دیا، کسی نے برا نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا یار کتنا کنجوس ہے، کتنا بخیل ہے، 10 روپے بھی اللہ کے نام پر اسی جیب سے نہیں نکلتے، کسی نے نہیں کہا۔ اب 10 لاکھ روپے وہ مانگ رہا ہے تو لوگ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے، کوئی برا نہیں کہتا۔ لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگ لو، پھر کوئی مانگے تو اب سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے۔ اگر نہیں دیں گے تو لوگ باتیں تو بنائیں گے، آوازیں تو کسیں گے، لوگ کہیں گے یار کیسا شخص ہے، خود کہے کہ مجھ سے مانگ لو، اب خود اس نے مانگا ہے تو دیتا ہی نہیں۔ اب جو ہم اس سے ہدایت مانگتے ہیں تو اپنی مرضی سے تو نہیں مانگ رہے، اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں۔ جب اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں تو وہ ضرور دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ملتی تو نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو آقا کریم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے والے، خود رب کو الزام دینے والے، کوئی بھٹکا ہوا، کوئی گمراہ، کوئی کیسا کہتے سبھی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب بتائیے اب کس کو الزام دیں؟ کیا رب کے بارے میں کچھ کہیں؟ معاذ اللہ۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی فقیر سے کہا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگو اور اس نے آپ سے مانگنا شروع کیے، آپ کو تو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ زبان سے تو ظاہر آپ کی منت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، خوش آمد کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہا ہو کہ یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جائے، اس کو یہیں ذبح کر دو، بعد میں پتہ نہیں ہتھے چڑھے نہ چڑھے۔ جو دل میں سوچ رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ تو صرف اس کی بات سن رہے ہیں۔ لیکن جب بندہ رب سے مانگ رہا ہے تو رب تو جانتا ہے نا کہ یہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے، واقعی دل سے مانگ رہا ہے۔ بھئی ہم ویسے اہدنا الصراط المستقیم کہیں نہ کہیں، لیکن ماشاءاللہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، مسجد میں آتے ہیں پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کر، تب تو کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، کیا واقعی ہدایت مانگ رہا ہے؟ یا اس کو بچپن میں اس کے استادوں نے، بڑوں نے، بزرگوں نے اس کو صورت رٹوا دی تھی، یہ رٹی رٹائی صورت اس کی زبان پہ جاری ہے، مانگتا وانگتا کچھ نہیں، اس کا دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو سر سجدے میں ہوتا ہے، دھیان کاروبار میں ہوتا ہے۔ یہ زبان سے کہہ رہا ہے مجھ سے ہدایت مانگتا نہیں۔ ارے سچے دل سے ہدایت مانگ کے دیکھو ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں، مجھے یقین ہے ضرور ملے گی۔ بہرحال وہ تو ہدایت دے دے گا، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے کہ جناب پہلے آپ ذرا تھوڑے سے ڈیویٹڈ تھے، ذرا بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اسٹرے تھے، اور اب آپ کو ہدایت ملی، آپ ذرا اس راستے پر ذرا ثابت قدم رہیے گا، ادھر ادھر مت ہو جائیے گا، اب آپ کو ہدایت مل گئی؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کوئی الہام نہیں ہوگا، جبریل آ کے نہیں بتائیں گے، پھر کیسے معلوم ہوگا؟ تو رب کائنات سے ہدایت ملی ہے تو اس نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جو مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسانی سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو کوئی دوسرا نہ کہے، خود اپنی زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ کتنا آسان راستہ ہے، شاید ابھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، but with the help of an example inshallah I would try to make you understand۔ دیکھیے یہاں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے، کہیں آپ نے جانا ہو، جناب ڈائریکشن ہیں، وہ سب کچھ ہے، آج کل تو گاڑیوں میں نیویگیشن بھی ہے اور آپ کے موبائل میں بھی آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے سب کچھ۔ لیکن ذرا اس سے ہٹ کے ذرا پاکستان کے ماحول میں آ کے سوچئے، جہاں پہ نیویگیشن بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہے اور جناب وہ ڈائریکشن بھی نہیں ہے، وہ سائن بورڈ بھی نہیں لگے ہوئے، تو فرض کیجئے کہ آپ لاہور سے کوئی 200-300 میل دور کسی ریموٹ ایریا میں دیہات میں رہتے ہیں، and one of your friend is coming by air on Lahore airport and you are supposed to receive him there, so you have your own car, your own driver، تو آپ یہاں سے اپنے گاؤں سے دیہات سے چلتے ہیں، لاہور پہنچتے ہیں۔ اب لاہور پہنچ کے آپ کہتے ہیں ڈرائیور سے بھی ذرا گاڑی کھڑی کر دو، ذرا پوچھ لو وہ کہاں ہے ایئرپورٹ۔ آپ نے جناب گاڑی کھڑی کی، ڈرائیور کیا پوچھنے کہ بھئی ہم اتنی دور سے آئے ہیں، 300 میل دور سے آئے ہیں، ذرا بتا دو ایئرپورٹ کہاں ہے۔ وہ بتانے والوں نے بھی سوچا یار اتنی دور سے آ رہے ہیں تو ذرا تفصیل سے صحیح طرح بتا دینا چاہیے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ اس نے بتانا شروع کیا، ہاں بھائی سامنے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے،
تو اس راؤنڈ اباؤٹ کو سیدھا کراس کر جائیں. آگے ایک اور چوک آئے گا, اس سے فلاں سڑک مڑ رہی ہے, اس پہ آپ چلے جائیے. آگے فلائی اوور آئے گا, اس کے اوپر سے گزر جائیے. پھر آگے راؤنڈ اباؤٹ آئے گا, اس سے پھر رائٹ ٹرن کر لیجیے گا. پھر ایک اور فلائی اوور آئے گا, اس کے اوپر نہیں جانا, اس کے نیچے سے گزر جائیے گا. اس نے راستہ بتانا شروع کیا. آپ سن سن کے حیران پریشان, بھائی ہم دیہات سے آئے ہیں, وہاں یہ فلائی اوور نہیں ہوتے, اتنے راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہوتے, سڑکیں نہیں ہوتی, چوک نہیں ہوتے, اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی, اتنی ٹریفک نہیں ہوتی. یار 300 میل سے آئے کھڑے ہیں, اب 10-20 میل کی بات رہ گئی. خدا کے واسطے ہمیں ایئرپورٹ کا راستہ بتا دو. اب آپ کی پریشانی دیکھ کے بندہ آیا آپ کے پاس, بہت پریشان, ایئرپورٹ جانا ہے. پریشان مت ہو, تمہاری خوش نصیبی, اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں. تو ایسا کرو, اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو, سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. راؤنڈ اباؤٹ گرنے کی ضرورت نہیں, جگہ جگہ رک کے لوگوں سے راستہ پوچھنے کی حاجت نہیں, سڑک پہ کھڑے ہو کے سڑکوں کے نام پڑھنے کی بھی کوئی تک نہیں. بس ایسا کرنا, اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا, ادھر ادھر مت ہو جانا, سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. یارو اس سے کوئی آسان راستہ ہے؟ مجھے یاد ہے یہاں انگلینڈ میں بھی کوئی 20 سال پہلے جن لوگوں کو راستہ سمجھ نہیں آتا تھا نا, وہ کوئی ٹیکسی ہائر کر لیتے تھے, اس سے کہتے تھے تم چلو میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں, فالو کرتا ہوں تمہیں. ایسا ہوتا تھا. اس سے زیادہ آسان راستہ تو کوئی نہیں. اللہ بھی فرماتا ہے, اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا, تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے. یہاں بہکانے والے بھی ہیں, برگلانے والے بھی ہیں, کہ اللہ رسول کے نام پر تمہیں حرمین شریفین سے اٹھا کر لے جانے والے بھی ہیں. تو ایسا کرو, میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں نا, ان کے پیچھے چل پڑو, تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب ایک کنفیوژن رہ گیا کہ مولا تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ Who are those blessed ones? وہ انعام یافتہ جن کو تو نے نوازا ہے انعام سے, وہ کون ہیں؟ اب یہاں پر تو ماشاءاللہ ہر ایک بابندست کا ہے. زمیندار کہتا ہے جناب انعام یافتہ تو میں ہوں, اگر مجھ پر انعام نہ ہوتا میری اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی. وہ شاپ کیپر کہتا ہے نہیں کہ سب سے زیادہ انعام یافتہ تو میں ہوں, ادروائز میری اتنی سیل کیسے ہوتی. ماشاءاللہ صنعت کار کہتا ہے انڈسٹریل, اس کے جناب انعام یافتہ تو میں ہوں, ورنہ 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بنتی. اور چشم بدور سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ جناب انعام یافتہ تو ہم ہیں, اگر انعام ہم پر نہ ہوتا تو ہمیں حکومت کیسے ملتی, اقتدار کیسے ملتا. مولا یہاں تو ہر ایک کہتا ہے کہ اسی پر تیرا انعام ہے, ذرا تو خود بتا دے کہ انعام یافتہ کون ہے. رب کائنات نے بھی فرمایا کہ معاملہ ہے ہدایت اور گمراہی کا, بلکہ یوں کہیے معاملہ ہے زندگی اور موت کا, ایمان اور کفر کا. اس لیے میں تمہاری ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑتا, یہ خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں. رب کائنات نے قرآن مجید میں وضاحت سے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں, وہ صدیق ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں. پتہ یہ چلا کہ نبیوں, صدیق, شہداء, صالحین یہ انعام یافتہ بندے ہیں, ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی. اب جناب مسئلہ حل ہو گیا, اب ذرا تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو یہ قرآن تمہارے سامنے, قرآن پڑھو, اور جو علماء ہیں جو تمہارے سامنے راہبر ہیں, جن کو تم دین کا عالم سمجھتے ہو, ان کو دیکھ لو, ان میں سے کون ہے جو قرآن پڑھ کے, اچھا نبی تو نبی ہے, اس کے بارے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں, نبی کون ہوتا ہے, لیکن صدیق, شہید اور صالح ان میں فرق ہے مراتب کا, but that is very delicate one, not easy to make you understand in detail. پتہ نہیں مجھے بھی صحیح معلوم ہے یا نہیں, لیکن ان تینوں کو اگر یہ علماء ماشاءاللہ بڑے قابل علماء تشریف فرما ہے, اگر یہ اجازت دیں تو ان تینوں کو صدیق, شہید اور صالح, ان کو میں ایک لفظ ولی سے تعبیر کر سکتا ہوں. صدیق بھی ولی ہے, شہید بھی ولی ہے, صالح بھی ولی ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہدایت کب ملے گی؟ جب میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلو گے. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں اور ولی ہیں. اب مسئلہ آسان ہو گیا.
ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کون سیدھے راستے پہ ہے؟ تو یارو قرآن نے بلیک اینڈ وائٹ نے ہمیں بتا دیا، بالکل ٹرانسپیرنٹ انداز سے بتا دیا کہ دیکھو جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہو اسے ہدایت ملی ہے، اس کے پیچھے چلو، اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جائے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتائے کہ جناب نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اس سے بھی گناہ کا ارتکاب ممکن ہے، پھر مثالیں بھی دے، کبھی سیدنا آدم علیہ السلام کی، کبھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، اور بتائے کہ جناب یہ جو پیر فقیر جن کو تم مانتے ہو، اللہ کے ولی مانتے ہو، یہ وہ ان سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں۔ بھائی جن کے پیچھے چلنے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اگر وہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں پھر ہمیں تو ہدایت کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے ہدایت تب ملتی ہے جب ہم نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلیں۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، قرآن سے ہدایت پانے والے بھی ہیں، گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ اب بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے آ گیا، ہدایت کون پاتے ہیں، گمراہ کون ہوتے ہیں۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس پر بھی ذرا تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ میں ذرا تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ذرا ڈیلیکیٹ ہے، ذرا باریک ہے۔ اگر آپ کی فل کنسنٹریشن ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور سمجھ جائیں گے، اور اگر نہ سمجھ پائے تو ظاہر قصور میرا ہوگا۔ Then I would ask for your full attention in this regard۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یعنی یہاں پر دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی، ایک وہ جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی تو اللہ نے ان کو اس قابل بنایا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو گئے۔ انعام یافتہ اور ہیں، انعام یافتہ اور ہیں۔ جب آپ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی کمپنی ملے گی، رفاقت ملے گی، ہم نشینی ملے گی، صحبت ملے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ان کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی، ساتھ ملے گا، صحبت ملے گی، کمپنی ملے گی، ان کی صحبت نصیب ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے اور ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے اور ہیں۔ اب یہاں پر کنفیوژن ہو گیا کہ یہ عجیب بات ہو گئی، اللہ رسول کی اطاعت کریں تو ہم خود انعام یافتہ نہیں بنتے بلکہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ذرا تھوڑی سی وہ ذرا رف ایگزامپل ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے استعمال کر لینی چاہیے۔ کوئی شخص الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے، ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا، یہ تو ایک آنر ہے، ایک اعزاز ہے، ایک اسٹیٹس ہے، لیکن کوئی صرف اس کے ساتھ ہے، اس کا چمچہ بنا ہوا ہے، میں عوامی زبان میں بات کروں تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی عزت کی بات نہیں۔ تو مولا ہم تیری اطاعت کریں، تیرے رسول کی اطاعت کریں اور اس کے نتیجے میں ہم پر تیرا انعام ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تو کہتا ہے کہ نہیں، تم میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو تمہیں میرے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا۔ تو مولا یہ بات کرنے نہیں پڑی، تیری اطاعت کی یہی حیثیت ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ رسول کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے، علماء سے پوچھ لیجیے ایسا ہی ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، کسی شخص کو آپ نے نوکر رکھا، اب ظاہر ہے کہ نوکر رکھا آپ نے، مثلا باورچی رکھا، تو ہی سپوز ٹو کوک یور فوڈ، ہی وڈ ٹیک کیئر آف دا کچن، اس کی صفائی وغیرہ بھی کر لے گا، وہ کھانا پکائے گا، جو کھانا سرو بھی کر دے گا۔ لیکن اگر کچھ وہ ایکسٹرا کام بھی کرتا ہے، بازار سے سودا بھی لے آتا ہے، آئے گئے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کر دیتا ہے،
کوئی دوسرے کا برتن بھی دھو دیتا ہے، یہ بھی کر دیتا ہے، وہ بھی، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ صحیح کام کر رہا ہے اور اتنی خدمت کر رہا ہے، تو آپ اس کو کچھ بخشش بھی دے دیتے ہیں، انعام بھی دے دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر صرف ڈیوٹی تک رہیں گے تو جو تنخواہ ہے وہ ملے، جو اجرت ہے وہ ملے گی، لیکن اگر انعام چاہتے ہو تو اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ رسول کی اطاعت یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، یہ تو ہم پر فرض ہے، یہ تو ہمیں کرنی ہے۔ اگر یہ کریں گے تو جو اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے وہ ملے گا، لیکن اگر تم انعام یافتہ بننا چاہتے ہو تو انعام صرف ڈیوٹی کی ادائیگی پہ نہیں ملتا، وہ اس سے کچھ آگے خدمت کرنے پہ ملتا ہے۔ اب آگے خدمت کیا کریں؟ اچھا، اللہ کے انعام یافتہ بندے کیسے بنے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ نبی اور ولی۔ اچھا، ہم جبھی تو نہیں بن سکتے، یہ بات تو خارج بحث ہے، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اب کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، اس لیے ہم کچھ بھی کر لیں نبی تو نہیں۔ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں محبوب کو، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ ولی کا لفظ یہ ڈیرائیوڈ ہے ولا سے، ولا کہتے ہیں محبت کو، ولا کہتے ہیں دوستی کو، تو ولی کہتے